جو منوائے اسے مانو، اس کا نام ہے اصول حدیث، جو کروائے اسے کرو، اس کا نام ہے فروع حدیث۔ اچھا بھائی، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کی گردنیں بھی ہل رہی ہیں، چہرے پہ بشاشت بھی ہے، کیا یہ بزرگ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں 2-4 منٹ ان بچوں سے بات کر لوں اصول حدیث اور فروع حدیث کے سلسلے میں؟ اچھا بھائی، جانتے ہو اصول حدیث؟ پتا ہے؟ فروع حدیث بھی جانتے ہو؟ یہ بھی پتا ہے؟ دیکھو اب یہ جملے بڑے یاد رکھنا، اور یہ جملے کبھی کبھی کام آ جائیں گے۔ اصول دین 5، فروع دین 6-10، تو حقیقت میں اصول دین 5 نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک، یہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے 5 موٹی موٹی جو باتیں ہیں نا، بڑی بڑی باتیں، انہیں بتا دیا کہ اصول دین 5 اور فروع دین 10۔ پوری فقہ جو ہے وہ فروع دین، جس میں لاکھوں مسئلے ہیں۔ تو اب جو منوائے اسے مانو، جو کروائے اسے کرو، جس طرح میں بچوں کو سمجھا لوں پھر تمہاری طرف جاؤں گا۔ اچھا بھائی سنو، تو جانتے ہو اصول دین اور فروع دین میں فرق کیا؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اللہ 1 ہے یا 25 ہے، کچھ نہیں معلوم۔ نمبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ اللہ 1 ہے یا 75 ہے یا 75,000 ہے؟ سچے رسول نے آ کے کہا 1 ہے، ہم نے مان لیا۔ بھائی 1 ہونے کی گواہی، اسے ذہن میں رکھا، 1 ہونے کی گواہی، سچے رسول نے کہا 1 ہے، ہم نے مان لیا۔ تو یہ عقیدہ توحید جو ہے وہ تم نے نہیں بنایا، وہ اللہ نے عرش سے بھیجا ہے ہمارے پاس۔ تو ٹھیک، اچھا بھائی تم نے کیا الیکٹ کر کے نبی بنایا ہے؟ نہیں، تم نے کوئی الیکشن نہیں کیا، کچھ سلیکشن بھی نہیں کیا، ادھر سے اس نے نبی بھیجا، تم نے نبی مان لیا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ کیا قرآن تم نے خود بنا لیا، کمپوز کر لیا؟ نہیں، قرآن بھی ادھر سے آیا۔ اچھا بھائی، اب کچھ معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے یا نہیں؟ جو میں بحث کر رہا تھا کہ ہم آئے ہیں توحید سے اور جائیں گے قیامت تک، تو قیامت کوئی چیز ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ سچے نبی نے کہا قیامت ہے، ہم نے مان لیا کہ قیامت ہے۔ تو قیامت کا عقیدہ آیا ادھر سے ادھر۔ عجیب بات ہے، توحید آئی ادھر سے ادھر، عدل کا عقیدہ آیا ادھر سے ادھر، نبوت آئی ادھر سے ادھر، قرآن آیا ادھر سے ادھر، ٹھیک ہے نا؟ قیامت کا عقیدہ آیا ادھر سے ادھر۔ یہ ہے اصول حدیث۔ جو ادھر سے ادھر آئے وہ ہے اصول حدیث۔ اور اب ہم نے کیا کیا؟ بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نماز پڑھی، وضو کیا اور نماز بھیج دی اللہ کی بارگاہ میں، تو نماز بھی ادھر سے ادھر۔ سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گئے؟ اچھا روزہ رکھا، ادھر سے گیا ادھر، حج کیا ادھر سے گیا ادھر، تو یہی تو ہوا۔ زکات دی ادھر سے گئی ادھر۔ تو اصول مل گیا اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں کہ جو ادھر سے ادھر آئے اصول دین ہے، جو ادھر سے ادھر جائے فروع دین ہے۔ بھائی توجہ رہے، توجہ رہے، توحید اصول دین میں ادھر سے ادھر آئی، نبوت اصول دین میں ادھر سے ادھر آئی، قیامت کا عقیدہ اصول دین میں ادھر سے ادھر آیا، عدل کا عقیدہ اصول دین میں ادھر سے ادھر آیا۔ بھائی توجہ ہے، اب ہمیں طے کرنا ہے کہ امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں۔ تو اگر تم نے بنا کر ادھر سے ادھر بھیجا تو فروع دین میں، اور اگر ادھر سے کعبے میں ادھر آیا تو اصول دین میں۔ مرحلہ یہ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ تو جو منوائے اسے مانو، جو کروائے اسے کرو۔ بھائی اصول دین اور فروع دین، مجھے اجازت دو تو میں ایک جملہ اور کہتا جاؤں، اور اب دیکھو بالکل آؤ کا ریکارڈ مزید پڑھ رہا ہوں۔ ایجنڈا کچھ اور تھا، باتیں کچھ اور ہو گئی، لیکن اب رک کے سننا۔ میں زیادہ نہیں روکوں گا، میں پھر واپس جاؤں گا، جہاں لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا۔ اچھا بھائی، اب اصول دین فروع دین کا فرق تو سمجھ میں آ گیا نا؟ آ گیا؟ اچھا بھائی، اگر کسی کی نماز رہ گئی اور مر جائے تو نماز پڑھوا تو کسی سے نیابت میں، وہ اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی۔ ہے نا؟ نماز اگر نہیں، خدا نہ خاصہ وہ کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا مرنے والا، تو نماز پڑھوا دو، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ اس نے حج نہیں کیا تھا، حج واجب، بس کسی سے نیابتاً حج کروا دو، وہ اکاؤنٹ میں اس کے چلا جائے، ٹھیک ہے نا؟ زکات نہیں دی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، کسی سے روزہ رکھوا دو، اس کی زکات دے دو، تو اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ یہ طے ہو گیا نا؟ تو فروع دین کی اہمیت یہ ہے کہ اگر فروع دین میں سے کچھ چھوٹ جائے
तो उसे करवा दो दुनिया में, मरने वाले के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक भाई, तवज्जुहात मकबूल है। उसूल-ए-दीन फुरूअ-दीन पे रोक रहा हूं, ये है फुरूअ-दीन की कुव्वत। अच्छा, अब एक शख्स था जो बुतों को पूछता था, तौहीद का कायल नहीं था, मर गया। मर गया तो किसी से नियाबत में ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवा दो। किसी से नियाबत में ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवा दो। कहा कि नहीं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसे अकाउंट में नहीं जाएगा। अच्छा, तो चलो भाई, तौहीद को मानता था, थोड़ी देर के लिए मान लिया, लेकिन मेरे नबी की नबूवत का कायल नहीं था, तो चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वा लो। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा? कहा कि उसूल-ए-दीन नहीं जाते अकाउंट में। अकाउंट उसूल-ए-दीन में नहीं जाते, अकाउंट जाते हैं फुरूअ-दीन में। तुम्हें उसूल-ए-दीन सही लेके जाना है, जब फुरूअ-दीन काम आएंगे। इसीलिए परवरदिगार ने इमामत को फुरूअ-दीन में नहीं रखा, उसूल-ए-दीन में रखा। बात पहुंच रही है? तो जो मनवाए उसे मानो, उसूल-ए-दीन, जो करवाए उसे करो, फुरूअ-दीन। तो जाओ पूछो अल्लाह से कि परवरदिगार क्या मनवाना चाहता है, और जाओ पूछो अल्लाह से कि मेरे मालिक क्या करवाना चाहता है, कि हम क्या करें। जो इला के मुसलमान जवाब देगा, किसी भी मसलक का हो। अच्छा, मैं हर मसलक के मुसलमान से कह रहा हूं, जाओ भाई जाओ, अल्लाह से पूछो। जब बराह रास्त या अल्लाह मदद कहते हो, जब बराह रास्त या अल्लाह मदद कहते हो, तो क्या कबाहत है कि बराह रास्त अल्लाह से पूछ लो। तो झुंझला के मुसलमान कहेगा कि भाई हम तो पूछने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बराह रास्त जवाब नहीं देता। तो इतनी बात तय हो गई कि तुम वसीले के कायल हो या ना हो, वो वसीले का। समझ रहे हो? भाई देखो भाई, तरतीब के साथ में आगे बढ़ रहा हूं। अब वसीले तक आ गए ना भाई, वसीला भी समझ गए तुम भाई। मतलब टेलीफोन वसीला है, आवाज को यहां से वहां ले जाता है। गाड़ी वसीला है, इस महल्ले से उस महल्ले में ले जाती है। सीढ़ी वसीला है, वो जमीन से छत पे ले जाती है। भाई ठीक है ना भाई, बहुत तवज्जो रहे। लेकिन इस मरहले पर तुम्हें रोक के कहना चाह रहा हूं, ये आंखें जो तुम्हारी देख रही हैं, आंख नहीं देखती, देखती अक्ल है। आंख वसीला है। ये कान तुम्हारे सुन रहे हैं, तो सुनती अक्ल है, कान वसीला है। अच्छा, ये जबान तुम्हारी बोल रही है, बोलती अक्ल है, जबान वसीला है। भाई तुम कहो अलिफ और जबान निकाल दे बे, वसीले पे एतबार करोगे? तो वसीले का बेऐब होना जरूरी है, वरना दीन दुनिया में पहुंच नहीं सकता।